بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ماشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر ایک وقت میں دیکھنے کے لیے آپ کو دستیاب ہوتا ہے، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ دین و دنیا ہم نے نام ہی اسی لیے پہلے دن رکھا تھا کہ ہم نے یہاں دین کی بات بھی کرنی ہے اور دنیا کی بات بھی کرنی ہے۔ دنیا بہتر ہوگی تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے، تو اس لیے آج ہم نے بڑا ایک اچھا موضوع رکھا ہے۔ تو 23 اپریل کا جو دن ہے یہ بڑا اہم دن ہے، عالمی سطح پر یوم کتاب کہہ سکتے ہیں، منایا جاتا ہے، اور جو کاپی رائٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی حقوق کی بات ہوتی ہے، بھی کس نے کتاب چھاپی ہے اور کس نے نہیں چھاپی، جو کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ ماشاءاللہ ایک سال کے اندر کئی ہزار کتاب شائع ہوتی ہے۔ اگر مجموعی طور پہ پوری دنیا کا سروے ہم دیکھیں تو 40 لاکھ کتابیں دنیا میں ہر سال پرنٹ ہوتی ہیں، اور پاکستان اور پوری دنیا میں جب کتابوں کی بات آتی ہے اس میں ایک کتاب قرآن پاک بھی ہے۔ قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ بھئی پوری دنیا میں مسلمان تو دوسرے نمبر پر ہیں، تو کتاب کیوں ہے پہلے نمبر پہ پڑھی جانے والی یا شائع ہونے والی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک معتبر کتاب ہے، یعنی اس میں تبدیلی کوئی نہیں، اس لیے جو اغیار ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اور کاپی رائٹ کی بات بھی ہم کریں گے کہ آج کل یو ایس بی ہو جاتا ہے، پی ڈی ایف فائل بن جاتی ہے، وہ ناشر کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا پینل ہے وہ بھی بڑا معتبر پینل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا پنجاب یونیورسٹی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نوشین فاطمہ وڈائی صاحبہ، اب یہ بھی ماشاءاللہ شعبہ انفارمیشن جو ہے مینجمنٹ پی یو کے اندر وہاں پروفیسر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ اشفاق صاحبہ، آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن پنجاب یونیورسٹی۔ تینوں ہماری بہنیں ہیں، ان کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان سے اور یہ ہم سے مخاطب ہوں اور کتاب کی ہم بات کریں۔ ڈاکٹر سویرا شامی صاحبہ تو ماشاءاللہ ہماری بہن ہیں، اور مجیب الرحمان شامی صاحب کی 4 بھائیوں کی لاڈلی بہن ہے، اور ہماری بھی بہن ہے۔ بڑا ہی نیازمندی والے خاندان سے میرا ذاتی طور پہ تعلق ہے، اور جب میں بات کر رہا ہوں تو کئی جب لوگ سنیں گے تو وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی اس خاندان کے نیازمند ہیں، اور نیک لوگوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اپنا ابھی عائشہ صاحبہ سارا ہلا رہی ہیں، تو مجھے شامی صاحب نے بتایا کہ میں تو عید 2 گھروں میں جاتا ہوں، ایک تو الطاف صاحب بڑے ہیں عمر میں تو ان کے گھر عید ملنے جاتا ہوں، اور دوسرا میں نے عائشہ کو اجمل جامی صاحب کی بیگم ان کو بیٹی بنایا ہوا ہے، ان کو ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہی جو میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم بات شامی صاحب کے خاندان کے اوپر کریں گے تو میرا خیال ہے پروگرام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم اپنی اصل موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتاب ہے کیا؟ کتاب سے کیسے بندے کو جڑنا چاہیے، اور کتاب کی جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ کتاب کی اہمیت اور افادیت سے تو میرا خیال ہے کسی کو بھی انکار نہیں، چاہے کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ جی، تو ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ جو علم ہے، جو آپ نے اگر اوتھینٹک انفارمیشن لینی ہے تو کتاب ہی کی طرف جانا پڑے گا۔ اور اہمیت کا حساب تو آپ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام جو ہے وہ ہوا اور اس کی وحی نازل ہونا شروع ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پہلا جو لفظ تھا وہی اقرا تھا، یعنی پڑھ۔ جی، تو پہلی تو بات ہی پڑھائی اور اس علم کے اوپر کی گئی۔ تو جس مذہب میں پڑھنے پر، علم حاصل کرنے پہ اتنا زور ہوگا، تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمارے لیے۔ اور آپ نے خود ہی ابھی بات کی کہ سب قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اسی کتاب میں ہدایت ہے، اور یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور اس کتاب میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، شروع سے آج تک مکمل ہے، اس میں کوئی اور اس نقص کی نہیں۔ حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ پہ ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور بات درست ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باقی جو کتابیں ہیں وہ بھی کتاب کی صورت میں جو اپنے احکامات تھے اور ان کو نازل کیا، اور وہ کتاب کی صورت میں موجود ہیں۔
تو کتاب کی اہمیت، افادیت، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کی طرف دیکھنا کم کر دیا، ہم دوسرے معاملات میں زیادہ الجھ گئے. تو اگر میرا خیال ہے کہ کتاب سے جب تک مسلمانی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی بھی، تو ایک وقت تھا کہ چھائے ہوئے تھے ہر مضمون میں، ہر جگہ پر، اور جیسے جیسے کتاب سے رشتہ کمزور ہوتا گیا ویسے ویسے ہم بھی کہیں نہ کہیں کمزور ہوتے گئے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گی؟ میں میڈم سے اس بات پہ تو ایگری کروں گی کہ ڈیفینیٹلی ہم اکیڈیمیا میں رہتے ہوئے اختلاف کس سے کریں؟ بالکل نہیں، اختلاف کی بات نہیں ہے. میرا تھوڑا سا اختلاف ایک اور چیز پہ ہے. میڈم نے کہا کتاب سے رشتہ کمزور ہوا. میڈم خود ریسرچر ہیں، پروفیسر ہیں. میڈم اکیڈیمیا میں رہتے ہوئے ہم نے پیپر فارم میں شاید کتاب کو کم استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن ہم ریسرچ سپروائز سبھی کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب کہ بطور نیشن میرا نہیں، میرا کوئی ایسا رشتہ کمزور نہیں ہوا، لیکن بحیثیت مجموعی ایک قوم کے طور پہ ہم نے رشتہ نہیں. میرا اس میں نا تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم جب کتب بینی یا بک کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ابھی آج پنجاب یونیورسٹی میں یہ ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے. پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا کانٹیکس بتاؤں گی. آپ نے جو بتایا نا ورڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے، یہ بیسیکلی یونیسکو نے 1996 میں اور 23 اپریل کو صرف سٹارٹ کرنے کا پرپز یہ تھا کہ بہت سارے جو بڑے رائٹرز تھے، ویسٹرن رائٹرز، ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ تھی انکلوڈنگ شیکسپیئر. ویسے آج دیکھا جائے تو آج علامہ اقبال کا ڈیتھ اینیورسری ہے. تو یہ اپریل کا جو ڈے تھا اس وجہ سے 1995 میں 30واں سال ہے کہ ہم اس کو ریگولر 96 میں جی. اور یہ اب 2025 آ گیا ہے. اس کا مین مقصد ایک تو تھا بک ریڈنگ کو پروموٹ کرنا، اور دوسرا پرپز تھا کہ آپ جو آتھرز ہیں اور جو لٹریچر ہے ان کو پروٹیکٹ کریں کہ آپ لیگل وے میں. 96 میں اسی لیے مطالبہ سامنے آیا، فیصلہ کیا گیا کہ آگے سوشل میڈیا آ رہا ہے تو ابھی سے تیاری شروع کر دی جائے. ہاں نہیں، اس میں تھوڑا سا اتنے ہم فار سائٹڈ ہوتے ہیں تو ایگزیکٹلی. اور اس کو جو پروٹیکٹ کرنے کا ہے نا، یہ ہم سمجھتے ہیں صرف بک کی حد تک. یہ جو کاپی رائٹ ڈے کا جو اس کا دوسرا پارٹ ہے نا، اس میں ہر طرح کی پروٹیکشن، لائک آپ کے سافٹ ویئر ہیں، آپ کے کانٹینٹ، جتنا بھی کاپی رائٹڈ کانٹینٹ ہے اس کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر لٹریچر تبھی پروڈیوس کر سکتے ہیں جب آپ کے آتھرس کو پراپر اس کی رائلٹی ملے اور وہ اس قابل ہوں کہ وہ اس پہ ارن کر سکیں. یا تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اویئرنیس کے لیے ہے. لیکن جو کتاب کی شکل چینج ہوئی ہے، لائک یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. دیکھیں ہم کہاں شروع ہوئے تھے، کلے ٹیبلٹ سے، اور ڈیجیٹل ٹیبلٹ پہ آ گئے. تو یہ سارا ایولیوشن جو کتاب سے ہماری وہ ہم کاغذ ہے، وہ تو بہت بعد میں آیا اس سارے پروسیس میں نا. یاشی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کتابیں مختلف ہوتی ہیں، سائنس کی ہوتی ہیں، میڈیکل کی ہوتی ہیں. تو اگر میں صرف آپ سے میڈیکل کی جو بکس ہوتی ہیں اس پہ آپ سے سوال کروں، آپ کیا کہیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے ڈسپلن کوئی بھی ہے، اس کی کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. بیکاز میرا یہ یقین ہے، یہ میرا اعتقاد ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کتاب میں وقت، زندگی اور زمین اور عمر، ان کو سمیٹ لیتے ہیں. آپ کی زمین بھی سمٹ جاتی ہے، آپ کی عمر بھی سمٹ جاتی ہے، اور آپ کا وقت بھی سمٹ جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں. کیونکہ آپ اس دور میں جی رہے ہیں، لیکن وہ جو کتابیں جس نے لکھی یا جو لکھ رہا ہے، وہ شاید وہ آپ کے دور سے نہ ہو یا آپ کی زندگی سے وابستہ نہ ہو، لیکن وہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ اس کی زندگی سے بھی جڑ جاتے ہیں اور اس کے اعتقاد سے بھی جڑ جاتے ہیں، چاہے آپ اس کے اعتقاد کو مانیں یا نہ مانیں. جہاں تک میڈیکل پروفیشن کی کتابیں ہیں، مجھے لگتا ہے اس میں تو شاید اب اتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب میں شاید سیکنڈز کا وقفہ ہے، اور وہ وقفہ آپ کی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے پورا کر دیا ہے. سو گوگل میں کتابیں موجود ہیں. ہمارا ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے، جامی صاحب کا ڈیجیٹل. آپ کا بھی کافی زور و شور سے موجود ہے ڈیجیٹل. پیسے زیادہ وہ کما رہے ہیں. تو مجھے یہ حساب کتاب تو مشکل ہے. میڈیسن تو ایسی چیز ہے کہ ہماری میڈم کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیکل کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں تو غفلت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. سو اس میں تو مجھے لگتا ہے جس کو جتنا پڑھنے کو ملے وہ پڑھے, اور کتاب بھی نہیں تو شاید سب سے آگے ہونا چاہیے اس معاملے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر پروفیشن میں کتابیں امپورٹنٹ ہیں. اور سب آپ کیا ایڈ کریں گے؟ لیکن دیکھیں کتابیں جو ہیں ایک تو ہوتی ہیں آپ کی نصابی کتابیں جو آپ کو کوئی بھی ڈگری لینے کے لیے چاہیے, کوئی بھی آپ کو پروفیشن میں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے, آپ کو میڈیکل میں پڑھنا ہے, آپ کو کسی بھی فیلڈ میں, ہماری فیلڈ میں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بات کی کہ ریسرچر کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک وہ کتاب ہے جو ایک عام انٹرسٹ کی ہوتی ہے, دلچسپی سے لوگ پڑھتے ہیں, تاریخ ہے,
فلسفہ ہے, اسلامی کتب ہیں, کچھ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, اور ایون ناول ہیں, کہانیاں ہیں. تو میرا جو اس وقت بھی مقصد تھا اور اب بھی بات ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کتب بینی بحیثیت مشغلہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو پھر لوگوں میں وہ چیز اب کم ہے, ذوق اور شوق کم ہو گیا, کیونکہ اب ڈسٹریکشن بہت ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے, لوگ اس طرف نہیں آتے. لیکن وہی والی بات میرا خیال اتنے کلک ہمارے آتے ہیں موبائل پہ, گوگل پہ یا لیپ ٹاپ پہ, ہے تو مقصد کتاب کا ہی ہے نا سارا. اچھا لیکن یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نصابی کتابوں تک رہ گئے ہیں, محدود ہے نا, محدود ہو گئے ہیں. ہم لوگ علم کو محدود لٹریچر, کر لیا, آرٹ, فن, ادب, مذہب, تاریخ, ریاست, ان چیزوں کو پڑھنا بند کر دیا. ہمیں لگتا ہے بس ہم یہ کتاب پڑھیں گے اور شاید پاس ہو جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے. لیکن آپ نے جو بات کی کلک کے اوپر ہم چیزیں کرتے ہیں تو وہ ہر جس چیز پہ آپ کلک کریں وہ کتاب نہیں ہے. ہر معلومات دینے والی چیز نہیں, لیکن ہر معلومات آپ کو جہاں سے مل رہی ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو وہ کتاب نہیں ہے. کتاب کا تو مقصد ہی ہے کہ کتاب اتنی تحقیق کے ساتھ لکھی جاتی ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش کم ہو. واہ بہت اچھا نقطہ ہے یہ. تو آپ جب کہ حرف آخر ہو جس موضوع پہ کتاب ہو, حرف آخر ہو, تو ہم اس لیے کتاب ریکمینڈ کرتے ہیں, کتاب سے رجوع کرتے ہیں, کتاب کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے جب اسلام کی بھی جب شروعات تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے حافظے کی شکایت کی کہ ہمیں یاد نہیں رہتا تو انہوں نے کہا اس کو قید کر لو الفاظ. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی, جو یہ بات ہو رہی ہے نا میڈم, یہ جب ہم بک ریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہی لیئر ریڈنگ ہیبٹ ہے. یعنی لیئر ریڈنگ ہیبٹ جو آپ ہٹ کے اپنے پروفیشن سے ایکسٹرا چیزیں, اور میڈم نے بڑا اچھا اس کو سارے کو آئیڈینٹیفائی کیا. اور جو دوسرا ان کا پوائنٹ ہے جو کہ بڑا ویلڈ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں ہم انفارمیشن فائنڈ کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں. بیسیکلی انفارمیشن لٹریسی کہتے ہیں, مین اسی کے کنسٹرکٹس ہیں کہ ہم ہر وہ چیز جو ہمیں انفارمیشن انکاؤنٹرنگ کے پروسیس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ساری ریلائبل نہیں ہے. تو ایک پبلش بک, اس کا پبلشر پتہ ہے, آتھر پتہ ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے اسپیشلی بچوں کے لیے, کیونکہ ہم یہ ہیبٹ ایک ایسی ہے جو کہ عموماً چائلڈہڈ میں ڈیولپ ہوتی ہے اور اس ایج میں بچے سیکھتے ہیں. اور باقاعدہ ہمارے یہاں اس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ بچوں میں ریڈنگ ہیبٹس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. ریسنٹلی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے, میں نے تھیسس سپروائز کیا, وہ صرف تھا 3, 4 اور 5 گریڈ کے بچوں پہ ان کی ریڈنگ ہیبٹس پہ. میں بریک کے بعد میں چاہوں گا اس پہ تفصیل سے بات کریں کیونکہ یہ بریک کی نظر بات نہ ہو جائے اور تفصیل سے بات ڈاکٹر صاحب سے ہم سنیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. خواتین حضرات, آج ہمارا موضوع ہے کتاب کا عالمی دن ہے اور کتاب کے عالمی دن کے موضوع کے اوپر ہم بات چھیڑ کے بیٹھے ہوئے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کتاب خود نہیں بھی پڑھ سکتے, یعنی کہ بتایا کہ اگر کوئی ان پڑھ ہے, جاہل ہے, کتاب خود نہیں پڑھ سکتا تو کتاب کو خرید کے اگر گھر میں لے آئے گا تو وہ جو گھر میں کتاب پہنچی ہوگی وہ اس کی بیٹی, اس کا بیٹا پڑھ لے گا, اس کی بہو پڑھ لے گی. یعنی کہ کتاب کا اپنا ایک فائدہ ہے اور کتاب جب گھر میں آتی ہے تو اس سے یعنی کہ ذہن کھلتے ہیں. میں نشین صاحبہ کے پاس جاؤں گا اور پھر آگے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہی تھی بریک سے پہلے. جی میں اس پہ بات کر رہی تھی کہ دیکھیں ریڈنگ ہیبٹ ایک ایسی چیز ہے, اسپیشلی لیئر ریڈنگ ہیبٹ, وہ چائلڈہڈ میں ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ تبھی آگے جا کے ایک اچھا جو قاری ہے وہی ایک اچھا لیڈر یا آگے جا کے ایک اچھا لرنر بنتا ہے. اور یہ لائف لانگ لرننگ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. میں حوالہ دے رہی تھی کہ میں نے ایک تھیسس سپروائز کیا, میرے ایک اسٹوڈنٹ نے اس پہ PhD لیول پہ کام کیا جو کہ بچوں کی ریڈنگ ہیبٹ پروموٹ کرنے کے لیے تھا. اور اس میں جو ہماری پاپولیشن تھی وہ 3rd, 4th اور 5th گریڈ انڈر 10 اسٹوڈنٹس تھے اور ان سے ڈیٹا لیا گیا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی, آلدو کہ وہ پرائیویٹ اسکول کا ڈیٹا تھا اور لیڈ کلاس میں ذرا اور طرح سے, کہ بچوں کی جو ریڈنگ ہیبٹس ہے وہ بہت زیادہ ان کی ادروائز لینگویج سکلز پہ, ان کی کرٹیکل تھنکنگ پہ, ان ساری چیزوں کا بڑا گہرا اس سے تعلق کے ایک ایسوسیشن ہے. اور اس کے علاوہ جو والدین جن کا ایجوکیشن لیول کمپیریٹیولی بہتر تھا, جو پڑھے لکھے والدین تھے, ان کے بچوں کی ریڈنگ ہیبٹ زیادہ بہتر ڈیولپ تھی. تو یہ ساری چیزیں آپس میں لنک ہیں. جو کورس سے ہٹ کے بچے چیزیں پڑھتے ہیں ان کی لرننگ ادروائز باقی بچوں سے بہت بہتر ہوتی ہے. ڈاکٹر سفیرہ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا جو نوجوان بچی یا بچہ ہے اس کا کتنا ٹرسٹ رہ گیا ہے بک کے اوپر, یا کتنا اس کا پورا جو دار و مدار ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلا گیا ہے؟ کہیں کو بہتری ہے کہ ابھی بھی لوگ ریسرچ کے لیے جو بچے ہیں خاص طور پہ کتاب کو اپنی بنیاد سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ٹرسٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کتاب ہی ایک کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا.
اور بچے بھی ظاہر ہے جب تحقیق کی طرف آتے ہیں اور جب ان کو اپنے ایکڈیمک ان چیزوں کے لیے کسی بھی جگہ سے انفارمیشن لینی ہے تو وہ کتاب کا ہی رخ کرتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نیوز فیڈ کے ذریعے جو ہے نا وہ تحقیقی کام تو نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے تو وہ ان کا تعلق بھی برقرار ہے, ان کا اعتماد بھی ہے, اور کتاب ظاہر ہے کتاب ریسرچ آرٹیکلز یا پبلش فارم میں جو بھی چیز ہے وہ اسی سے جو ہے وہ اکٹھا کریں گے چیزوں کا, اسی کی حیثیت ہے, اسی کی اہمیت ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں کہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے فارغ وقت میں یا اپنے شوق سے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہاں وہاں پہ پھر مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے, اس کے اوپر آپ کو ذرا غور و فکر بھی کرنا ہے, اس کو ذرا دیکھنا ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ اٹینشن سپین تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, ہم نے پہلے سوشل میڈیا پہ آئے, ہم نے پھر ویڈیوز پر آ گئے, اور ویڈیو سے بھی ہم ریلز پر آ گئے, اب 30 سیکنڈ میں ہمیں ساری انفارمیشن چاہیے, بڑا شارٹ. تو ظاہر ہے پھر کتاب کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تو نہیں رہتا. لیکن اعتماد تو ابھی بھی کتابوں پر ہی ہے, چاہے استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں. اس پہ مجموعی طور پہ جو نوجوان نسل اگر ہم لا سکتے ہیں تو کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات جو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس طرف کا رخ کرے تو گھر میں اس کو عام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود موبائل فون پر ہیں سارا دن اور آپ اپنے بچے کو کہ کتاب پڑھو. بچہ نہیں پڑھے گا جب تک اس کو گھر میں ماحول نہیں ملے گا, جب تک وہ کوئی ادھر ادھر اپنے دیکھے گا نہیں کہ میرے کو والد صاحب کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے, کو میری والدہ کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے, کو میرے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں بھی ہے, تب تک آپ اس رواج کو عام نہیں کر. آپ اسکول میں جو جب بچہ دیکھے گا کہ ماں کے پاس موبائل ہے, باپ کے پاس موبائل, تو اس نے موبائل میرے تو بلکہ کلاس میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ امی ابو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس جانا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارنا چاہیے, اچھی باتیں آپ سیکھیں گے. تو انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں لیکن وہ بھی موبائل پر ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد آنا. لمحہ فکری ہے یہ. تو یہ ماں باپ کو بھی غور کرنا چاہیے. ہم اپنی نوجوان نسل کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں, خطرناک الارم ہے. بالکل, ہم ان کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں یہ ہو گیا, تو ہمیں ذرا اپنے بھی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم ان کو دے کیا رہے ہیں, ہم ان کو کیا ماحول دے رہے ہیں, ہم ان سے ان کو کیا. بچوں سے ڈیمانڈ تمہاری بہت زیادہ ہے. ہاں, لیکن ہم کیوں نہیں دے رہے؟ بالکل, یہ بھی اس پہ بھی غور کریں نا. تو جب کتابیں ہم نے خود چھوڑ دیں, ہم اپنے گھر میں نہیں لائیں گے کہ بڑی مہنگی ہیں, ہم تو کوئی اور چیز پہ, ہم کھانے پہ پیسے خرچ کر لیں گے, لیکن ہم کتاب پہ نہیں کریں گے, اور ہم گھر میں نہیں لائیں گے, ہم بچوں کو نہیں دیں گے, تو پھر بچے نہیں پڑھیں گے. میرے لیے تو آج بھی وہ کتاب میرا خیال ہے سرمایہ حیات ہے, کہ جس میں میرے والد صاحب کوئی سائن کر کے مجھے بھیجتے ہیں کہ کتاب پڑھو, تو مجھے ہوتا ہے کہ اچھا بس فوراً اس کو کھول لو. سبحان اللہ, بہت بڑی بات. جی ڈاکٹر عائشہ, آپ یہ بتائیے کہ معاشرے کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی کے لیے, یعنی کہ اس کو کسی لیول پہ آپ دیکھ لیں, معاشرے کی بہتری مجموعی طور پہ, سارے الفاظ کا جو خلاصہ یہی ہے, مصنفین کا کیا رول ہوتا ہے کہ اگر اچھا مصنف ہے تو اس کے کیا فائدہ ہوگا, اور جب مصنف ہی اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کتاب اچھی نہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مصنفین اچھے ہیں یا برے ہیں, کتابیں تو لکھی جا رہی ہیں, اور آپ اس کتابوں سے کیا حاصل کر رہے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب کسی کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ اچھا مصنف ہے اور یہ برا مصنف ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. نام لینا کسی کا, نام تو میں بالکل نہیں لوں گی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجموعی طور پر ہر ایک کو کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے اور ہر طرح کی کتاب پڑھنی چاہیے. میں نے اپنے گھر میں اپنے والدین سے اور اپنے ہسبینڈ سے بھی, مجھے کتاب پڑھنے کا جو زیادہ شوق پیدا ہوا ہے مجھے اپنے ہسبینڈ سے ہوا ہے, بیکاز وہ کتاب پڑھے بغیر نہیں سوتے, اور ان کے گھر میں جو سب سے زیادہ چیز ہمارے گھر میں موجود ہے وہ شاید ایک بہت بڑی الماری ہے جس میں ہر روز ایک کتاب کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, جو کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہوتی ہے یا وہ خود خرید کر لا رہے ہوتے ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتابیں, اور یہ مجھے ہمیشہ وہی کہا کرتے ہیں کہ یہ نہیں سوچا کرو کہ کتاب اچھی ہے یا بری ہے, یہ میرے انٹرسٹ کی ہے یا نہیں ہے, ایٹ لیسٹ پڑھ لو, اور پڑھنے کے بعد اس میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملے گا. لیکن جہاں پر ہم پہلے یہ کہہ دینا کہ یہ اچھے مصنفین ہیں اور ان کو پڑھنا ہے, اور یہ برے مصنفین ہیں ان کو نہیں پڑھنا, ان کے پڑھنے سے شاید کوئی بہتری آ جائے گی اور ان کو پڑھنے سے کوئی بہتری نہیں آئے گی, تو مجھے لگتا ہے پھر وہاں پر پرابلم شروع ہو جائے گی. بیکاز پہلے ہی ہماری جو قوم ہے یا نئی نسل ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتی, وہ کتابوں سے اتنی ان کو انسیت نہیں ہے جتنی باہر کے ممالک میں ہے. میں نے کچھ عرصہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھی وقت گزارا, وہاں پر ٹرینز کے اندر بچے بچیاں کتابیں پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ بچے بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بک ریڈنگ کارنرز بنے ہوئے ہیں اور وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں.
لائبریریز کے اندر کچھ باتیں کرنے والی جگہ بنی ہوئی ہے, ورنہ تو لائبریری نو سائلنس زون یا نو ٹاکنگ زون بن گئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. وہاں پر لائبریریوں کے نام کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے زونز بنائے گئے ہیں جہاں پر بچے بیٹھتے ہیں. ہمارے پاکستان میں فٹ پاتھ سے کتابیں ملتی ایگزیکٹلی. اور ان کارنرز کے اندر ایک اور جو مجھے بڑا اچھا ٹرینڈ نظر آیا ان لائبریریز کے اندر جو باہر کے ملکوں میں ہے, کہ آپ نے اگر کسی آتھر سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں تھرو یور لائبریری کہ آئی وانٹ ٹو میٹ دس آتھر, اور اگر وہ آتھر اس شہر اس اسٹیٹ کے اندر آئے گا تو وہ آپ سے ملنا چاہے گا. فیصلہ کیا ہے ہماری پنجاب گورنمنٹ نے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں, جو سینئر سٹیزن ہیں, ان کے گھروں میں کتابیں فراہم کی جائیں. وہ کال کریں گے لائبریری میں, اور بائکیا جو ہے, جو ان کا اپنا بائکیا ہوگا محکمے کا, وہ کتاب اس بوڑھے والدین کو کہہ لیں یا بوڑھے جو سٹیزن ہیں ہمارے سینئر سٹیزن ہیں ان کو گھروں میں دے گا. ڈاکٹر نوشین صاحب کیا سمجھتی ہیں کہ اگر زندگی با مقصد گزارنی ہو تو با مقصد کتاب کا کیا رول اس کے اندر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو خیر ویسے با مقصد ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم سارے اس کو آپریشنلی ڈیفائن کریں گے, اپنے اپنے ہر ایک کے آبجیکٹیوز ہیں لائف میں. لیکن کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صرف امپیریکل ڈیٹا بھی اگر کلیکٹ کر لینا کہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں کسی بھی پروفیشن میں, وہ کمپنیز کے سی او ہیں, وہ لیڈرز ہیں, کہیں بھی پولیٹیکل لیڈر یا سوشل لیڈر, جو شخص کہیں بھی ٹاپ پہ ہے وہ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں. یہ کامن بات ہے. باقی سب چیزوں میں وہ آپس میں ان کا ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں مقصد یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا آپ چاہ رہی ہیں کہ جو بندہ جتنا زیادہ ترقی کی ہے اس نے, اس کے پیچھے نالج ہے اس کو, اس کی بک کا رول ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم نہیں پڑھتے نا تو ہم صرف اپنے مشاہدے اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ڈیسیژن میکنگ کریں گے, اسی کی بیسس پہ ہم سوچیں گے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ بہت سارے, جیسے ڈاکٹر عائشہ نے بات کی کہ ہم مختلف صدیوں اور مختلف ریفائنڈ جو مائنڈز ہوتے ہیں ان سے ہم کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس بہت سارا ایٹ اے ٹائم نالج اور چیزیں. لیکن اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی جو ابھی آپ نے بات کی نا سینئر سٹیزن کو, مالٹون لائبریری نے شروع کیا ہے, پنجاب گورنمنٹ کا بڑا اچھا یہ ایک ہے انیشیٹو, اور اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. ایک دوسرا بڑا زبردست, ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کلے ٹیبلٹس اور پیپرس رول سے ہم ڈیجیٹل فارم میں کتاب آ گئی. ایک اور جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہیومن لائبریری کا, ہیومن بک کا, کہ یہ جو میڈم نے بات کی نا کہ آپ جا کے لوگوں سے ڈسکشن کر سکتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو ایکسپیرینسڈ ہیں اپنی فیلڈ میں وہ اپنے آپ کو ہیومن بک ڈکلیئر کرتے ہیں اس لائبریری میں, ایکسپیرینسڈ, اور ان لوگ کے پاس باقی لوگ وقت لیتے ہیں اور ان سے میٹنگ کرتے ہیں, کوئی مشورہ لینا ہے, کوئی بات کرنی ہے. چغتائی والوں نے بھی یہ کام شروع کیا کا بھی ہے, اور بھی کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں اس پہ کام ہو رہا ہے نا. تو یہ سارے ایوولوشنری فیزز ہیں کتاب کے. اصل جو اس میں کامن چیز ہے وہ ہے لرننگ اور کانٹینٹ. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ, اور دیکھیں کتابیں بہت سارے سینئرز لوگوں کو میں نے اپنی ڈیلی لائف میں دیکھا کہ وہ آڈیو بکس پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں, یعنی اچھی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں, واک کر رہے ہیں, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ اس کو سن رہے ہیں. تو مقصد ہے لائف لانگ لرننگ اور چیزوں کو سیکھنا. اب اس کی فارمیٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہیں وہ کتاب کی ڈفرینٹ شکلیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم بات کر رہے ہیں کتاب کے عالمی دن کے موقع کے اوپر, اور کتاب کی بڑی اہمیت ہے. پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, کتاب ایک خزانہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ بک ہے, وہ نالج ہے, وہ علم ہے, وہ تعلیم ہے. ہم جتنے بھی, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں, غریبوں کا علاج کراتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, طرح طرح کے ماشاءاللہ کام ہو رہے ہیں. دنیا میں جو سب سے اچھی سرمایہ کاری ہے وہ ایجوکیشن ہے. اور میں ڈاکٹر سویرا صاحبہ سے پوچھوں گا, ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ ہمیں تجاویز دیں, کہ جیسے میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ دیہات کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جہاں دیہات میں پولیو کے قطرے لگتے ہیں یا حفاظتی ٹیکہ جال لگتے ہیں, وہاں جگہ موجود ہوتی ہے, اور کئی کی کنار جگہ ہوتی ہے, وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ, ایک ایسا لائبریری بے شک چھوٹی بن جائے, وہاں بکس ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابوں کی جو رسائی ہے وہ ممکن بنانی چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ کتابیں اس لیے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ان کا مہنگی ہوں گی, خرید نہیں سکتے. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے بہترین ذریعہ لائبریریز ہوتی ہیں کہ آپ لائبریری میں جائیں یا وہاں بیٹھیں, کتاب وہاں سے لیں اور آپ آ جائیں. اور اس کے لیے حکومت, جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ وہ گھروں تک پہنچائے گی. ڈاکٹر صاحبہ بھی بریک میں ہی بات کری, مریم نواز کا بہت بڑا کام ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے اس کے علاوہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کتاب پڑھیں تو ہر گلی محلے میں, سڑک پہ,
किसी कैफ़े में, जैसे वो डॉक्टर आयशा ने भी बात की थी कि कैफ़े में जो है, लाइब्रेरी में हमने तो कैफ़े देखा है बाहर मुल्कों में, हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी एक सबसे हॉन्टेड जगह बना दी जाती है। फ्रेंडली बनाएं, दोस्ती का माहौल हो, लोग जाएं, बात करें, डिस्कस करें, डरे नहीं लाइब्रेरी में दाखिल होते हुए, या किताबों से डरे नहीं। तो किताबों को हर जगह उसको आम करें। स्कूलों में बच्चों को जो है इसकी तरगीब दी जाए। जैसे मेरे बच्चे स्कूल में थे तो उनके कार्ड्स फिल होते थे कि उन्होंने हफ्ते में कितनी किताबें पढ़ी हैं, फिर उनको उसके ऊपर सर्टिफिकेट मिलते थे। तो वो उनके सर्टिफिकेट्स आज भी मेरे पास महफूज हैं। तो बच्चों को एक एहसास होता है कि हाँ, हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं या इतनी पढ़नी हैं। तो एक पूरी आपकी कम्युनिटी जो है, जब आपकी स्कूल, घर, हुकूमत, आपका मुआशरा जब मिल के इस बात पे कोशिश करेंगे तो बहुत से अच्छे नतीजे और सब हमारे बच्चे आजकल गेम बहुत देखते हैं, कार्टून देखते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम बच्चों को प्यार से कहें कि बेटा अगर 2 घंटे आपने कार्टून देखने हैं तो 15 मिनट की किताब भी बिल्कुल पढ़े, खुद ऐसा शौक साथ पैदा पढ़ें, खुद बैठें, खुद साथ पढ़ें, सिर्फ उसको तलकीन ना करें। तो वो जब आप खुद बैठेंगे, फिर ये भी एक तरीका होता है जो मैंने अपने घर में किया किस वक्त कि आप तीन किताबें, मतलब मैं अलग पढ़ूं, मेरे हस्बैंड अलग पढ़े, मेरे बच्चे अलग पढ़े, उसके बाद हम उसको डिस्कस करें कि भाई तुमने अपनी किताब में क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, मैं उनको बताऊं, उन्होंने क्या पढ़ा वो बताएं। ये एक डिस्कशन है। लेकिन इसके लिए ना थोड़ी हुकूमत से तो हम बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता भी करते हैं और हम चाहते हैं कि हुकूमत बहुत कुछ करे हमारे लिए, लेकिन अपने अपने लेवल पर हम सब ये अपने अपने घरों में कर सकते हैं। हम बच्चों को मोबाइल तो बहुत शौक से ले देते हैं, किताबें भी लेके देनी चाहिए। और उसके अलावा नशीन साहबा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि किताब की बात तो हो रही है, लेकिन जो लिखने वाला होता है, जो मुसन्नफ़ होता है, उसके साथ शुरू दिन से ज़्यादती नाशर करते हैं कि किताब जो बिक नहीं रही, या रॉयल्टी कम देना, या 50 किताबें ले लेना। तो ये भी तो एक जुर्म है ना हमारे मुआशरे के अंदर, जो नाशर बिलखसूस करते हैं मुसन्नफ़ के साथ। सही। इसमें देखें, हमारे यहाँ कवानीन तो कॉपीराइट से रिलेटेड मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन जो उनकी वायलेशन है वो आप देखें कि आपके पास अगर एक PDF है और आपका फ्रेंड अगर आपसे कहना है वो भेज दें, तो हम बड़े शौक से 10 लोगों को, और ये आप बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे होते हैं उस ऑथर के साथ। क्योंकि आप बाहर देखें, ऑथर की एक बुक अगर बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर बन जाती है तो खरीद लेते हैं जी। बिल्कुल इकॉनमी और उसकी जनरेशन चेंज हो जाती हैं। हमारे इतने ज़बरदस्त क्लासिकल लिखने वाले लोग, बहुत ही उस तरह की लाइफ, गरीब बंदा होता है वो जब चार उसमें अगर आप रॉयल्टी देंगे ना तो अल्टीमेटली हमारी किताबें भी सस्ती होंगी, आते हैं सर हमारी हेल्प करें। ना सिर्फ इससे किताबों की कीमतें कम होंगी, बल्कि लिखने वाले आपको ज़्यादा क्वालिटी वाले और अच्छे ब्रेन इस तरफ मिलेंगे जो ये काम कर सके ना। और दूसरा जो मैडम ने बात की ना, मैं इसको सेकंड करूँगी कि गवर्नमेंट के साथ साथ ना हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट के पीछे कम्युनिटी और गवर्नमेंट का आपस में जब तक इश्तराक नहीं होगा, चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। बड़े शहरों में तो देखें पब्लिक लाइब्रेरीज़ भी हैं, चीज़ें भी हैं, लीड स्कूल्स भी हैं, बच्चों को इवन स्टोरी टेलिंग के पीरियड्स हैं, पेरेंट्स भी घर में किसी हद तक कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपने रूरल एरिया की इससे पहले बात की ना कि देही इलाकों में बाकी सब कुछ, तो देही इलाकों में कुछ अर्सा पहले तक था कि एक मोबाइल वैन या मोबाइल लाइब्रेरी, और वो भी बहुत सारी प्राइवेट NGOs, इवन चुगताई वालों की मोबाइल वैन्स हैं जो डिफरेंट स्कूल्स में, अलिफ लैला की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इन प्रोजेक्ट को ज़रा सस्टेनेबल, इसको सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। नहीं, देखें जब प्राइवेट सेक्टर साथ शामिल होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो रिसोर्सेज और चीज़ें सही जगहों पे। अभी जैसे अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैंने 2 महीने कोई नॉर्वे में ऑस्लो यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुजारे। तो जिस दिन मैं वहाँ पे पहले दिन गई तो वहाँ पे मुझे एक स्टडी बडी दे दिया गया जो कि एक फीमेल स्टूडेंट थी, जिसने वहाँ पर मुझे बुक्स भी दिखानी थी, लाइब्रेरीज भी दिखानी थी, और उसके बाद बाकायदा उसने मेरे साथ बैठकर पूरे 2 मंथ्स जो है वो शेयर भी करना था। तो मुझे ऐसे लगता है हर काम हम अगर रियासत और हुकूमत पर छोड़ देंगे या बड़े बड़े लोगों पर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत रह जाएगा या कमी रह जाएगी। तो हम अगर इनफरादी तौर पर इस तरह के आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो चीज़ें बहुत बेहतर भी हो सकती हैं। अगर हम अपने मैं एक माजरत में एक और बात ऐड करना चाहूँगी। मेरे घर में एक असूल है कि हम एक दूसरे, मैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी एक छोटी सी बेटी है, हम एक दूसरे को बहुत तोहफे देते रहें, चाहे वो जितनी मर्जी आसाइशों से बड़े तोहफे हों, लेकिन हम मेजर दिनों में, बर्थडेज हैं, गिफ्ट्स देने हैं,
تو ہم ساتھ ایک کتاب کا تحفہ ضرور دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور میرے ہسبینڈ نے یہ میری بیٹی کی زندگی میں ایک چیز لازمی بنا دیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کسی مال میں جاؤ گے, آپ 10 ٹوائز مانگو میں آپ کو لے دوں گا, لیکن ساتھ آپ مجھ سے کوئی نہ کوئی ایک اسٹوری بک بھی لو گے. اور وہ اسٹوری بک لیتی ہے اور اس کی ہم نے ایک علیحدہ ایک پوری شیلف بنائی ہوئی ہے. سو مجھے لگتا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اسٹیپس ہیں نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفرادی طور پر اگر ہم کریں تو ہم چیزوں کو میں بہتری لا سکتے ہیں. شادی پہ ہم گفٹ دیتے ہیں, کتاب نہیں دیتے. سالگرہ پہ ہم گفٹ دیتے ہیں. اگر آپ شادی پہ لوگوں کو کتابیں دیں گے تو لوگ شاید آپ کو شادی پہ نہ بلائیں. لیکن ایک اچھی روایت ہوتی تھی ایک زمانے میں, لوگ قرآن مجید گفٹ کرتے تھے. پہلے تو ہم نے سنا ہے کہ جس گھر میں لائبریری ہوتی تھی وہاں لوگ رشتہ دینا اور لینا پسند کرتے تھے. اب وہ حالات نہیں ہیں. اب تو اگر لائبریری ہو کہتے ہیں زیادہ پاگل ہو گئی ہے, اتنا پڑھ کے یہ کیا کریں گے. ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب کوئی بوڑھا دنیا سے چلا جاتا ہے تو گھر والے سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ وہ کتابیں اس کو بھیج دیتے ہیں اور ردی کے بھاؤ کتابیں. میرا خیال اس سے کہیں بہتر یہ کہ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ڈونیشن کے طور پہ کتابیں لے لیتی ہیں. تو ایسے اسکول جو, اور اگر کسی کے پاس بہت وافر مقدار میں کتابیں ہیں اور وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایسے اسکولوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, سرکاری اسکولوں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ بچے اس کو پڑھیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہم سب بات تو کر رہے ہیں, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کے کچھ سوشل اکنامیکل مسائل تو بہرحال موجود ہیں. تو اس لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ جتنی ہم کتابیں آپس میں بانٹ سکیں. یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ماں ہوتی ہے یا بیگم ہوتی ہے اس نے اس کتابوں سے غربت اسے ملی ہوتی ہے. اگر وہی جو لائبریری بڑی ہوتی ہے گھر میں خوشحالی ملی ہوئی ہو پھر تو وہ کتابیں کبھی سیل نہ کریں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسا میں اختلاف ہی کروں گی. ہو سکتا ہے وہ جو مرنے والی بزرگ خاتون ہو جن کی کتابیں بعد میں ان کے کسی رشتہ دار نے دے دی ہوں, ایسا تو نہیں. اب خواتین کو اتنا بھی آپ جو ہے ایک 3 خواتین کو آپ نے بکس دیکھ میں بٹھایا ہوا ہے اور پھر آپ خواتین کے اوپر. تو بات یہ کہ ہمیں سارے سوشل اکنامک اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. کتابیں بہرحال بڑی اہم ہے اور ہوتی ہیں اور ہر کسی کو جو ہے اس کے ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خریدنے کے لیے استطاعت بھی ہونی ضروری ہے. تو کوششیں کریں کہ تحفے میں دیں یا آپس میں بانٹیں. بجٹ ہم مختص کر لیں کہ ہم نے ہر مہینے میں کم از کم 1000 کی کتاب خریدنی ہے. 1000 کی کتاب. ہاں, اس میں ایک چیز دیکھیں, جہاں ہمارے اتنے ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں, یہ بڑا میڈم کا سوشو اکنامک جو ساری ہے یہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ جو بچے کیا اسکول جا رہے ہیں وہ اس کو پوری طرح اویل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پیرنٹس اور پیرنٹس کے بعد اسکول, یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو ارلی ایئرز میں اگر اس کو ہیبٹ میں ڈال دیں تو آپ پوری زندگی کتابوں کے ساتھ آپ کا تعلق بن جاتا ہے. جو میڈم نے ایک ایگزامپل دی اس میں بتاتی ہوں کہ میرا بیٹا, جب میں پوسٹ ڈاک کے لیے گئی نیو یارک گئے تو وہ ابھی لکھنا اور پڑھنا اس طرح سے نہیں جانتا تھا. اب ایک تو لینگویج بیریئر, دوسرا ابھی رائٹنگ اور اس کا ایشو تھا. تو اس کو ایک خاتون دی گئی جو ایجوکیشن کی پی ایچ ڈی تھی, ڈاکٹر فلر. ابھی بھی مجھے وہ لیڈی یاد ہے. اس کا کیا کام تھا, کلچرل لٹریسی پہ وہ اس کو کتاب سناتی تھی اور کہتی تھی کہ جو کتاب تمہیں پڑھنی آ جائے گی نا وہ کتاب میں تمہیں گفٹ کر دوں گی. وہ اینڈ آف دا فیلوشپ ہمیں ریان کی طرف کی کافی کتابیں ہمیں اکٹھی مل گئی. تو یہ بچوں میں جو ہیبٹس ہیں نا, یہ سم ٹائم گھر میں بزرگ یا آپ کے ٹیچرز یا پیرنٹس, یہ فیملی کا یا ایک اسکول کا انوائرمنٹ ہے جو ارلی ایئرز میں اگر ہم یہ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. وہ ویل ٹرینڈ مائنڈ ہوتے ہیں. اور یہ بھی سوری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ایون جب اس کو بالکل شروع کے اسٹیج اس میں آپ اس کو سنائیں, تو جب آپ شروع سے سنانا شروع کر دیں گے, اس کو سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کی وہ اذان دینے کا مقصد یہ ہے. بالکل. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہے کتاب پڑھنا, ایک ہے کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنا. سو عادت ڈالنے کے لیے ڈسپلن لانا زندگی میں ضروری ہے. اگر آپ یہ ڈال دینا اپنے بچوں کے ذہن میں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ذہن میں کہ آپ نے ڈیلی صرف 10 منٹ یہ عمل دہرانا ہے, چاہے 5 منٹ دہرانا ہے, سو وہ دہرانے والا جو عمل ہے وہ عادت بنا دیتا ہے. سو مجھے لگتا ہے عادت بنانا زیادہ ضروری ہے اس ٹائم, ورنہ کتابیں تو مل ہی جاتی ہیں, چاہے وہ لائبریریز میں جا کے مل جائیں, چاہے دوستوں سے مل جائیں, چاہے گھروں میں مل جائیں, لیکن وہ عادت کیسے بننی ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ ان اوور سوسائٹی. ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کتاب عادت ڈالنے کا. ہاں جی, تو وہ تو ہم اتنی دیر سے یہی میرا خیال ہے بحث سنی کر رہے ہیں کہ آپ نے عادت ڈالنے کا تو یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے جو ہے اس کو روزانہ کے عمل کا حصہ بنائیں, بچوں کو تلقین کریں, بچوں کو بتائیں. اور گیجٹس جتنے ہم نے اپنے بچوں کو دے دیے ہیں تو ظاہر ہے کتاب کی طرف ان کا رجحان کم ہے, لیکن آپ ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ای بک بھی ہے, تم اس کی کتاب یہاں سے پڑھ لو. تم 10 منٹ اگر گیم کھیل رہے ہو تو 5 منٹ تم یہ بھی دیکھ لو.
پھر جب آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ بہت جگہ, تو ان سے ڈسکس کریں, ان سے بات کریں, تو پھر خود ہی ان میں آپ ان کو ٹاسک دے دیں کہ بھی کل ہم اس بارے میں بات کریں گے, معلومات اکٹھی کر کے لاؤ. تو ضروری نہیں کہ وہ کتاب ہی لائیں, لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ سے ان معلومات کو جب اکٹھا کرنے کی کوشش ہوگی, اور پھر آپ کو انسینٹیو رکھ دیں کہ بھئی اگر تم یہ کر کے لاؤ گے تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے, یا مطلب بہت بڑا نہیں, مطلب کوئی آپ چھوٹی موٹی ان کی چیز ہوتی ہے, کوئی بات ان کی ماننی ہے تو آپ سکیں کہ پہلے یہ کر لو. سو ایسے بہت سے حربے ہیں جو ماں باپ کو آتے ہیں استعمال کرنے, اگر ماں باپ کرنا چاہیں. باقی یہ کہ اسکول میں تو فوکس ہوتا ہی ہے, جو اچھے اسکول ہیں جہاں پہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر یہ فوکس تو ہے, بک ریڈنگ پہ ان کے کلبز بھی بنے ہوئے ہیں, ان کی چیزیں بھی بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ کچھ ایک بک کلب ہے جو ایک کتاب جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کتاب کو لائبریری میں بیٹھ کے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اس طرح ہر مہینے ایک نشست یہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو آپ جب بہت سارے ہم اپنے بچوں کو پریزنٹیشنز اور چیزیں دیتے ہیں تو ہم انہیں ایک بھی کہیں کہ ایک بک ریویو بھی جو ہے اس میں شامل کر لیں. تو ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن سے بہتری آ سکتی ہے. ڈاکٹر آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, میں بالکل میڈم کو انڈورس کروں گی ان ساری جو ان کے پوائنٹس ہیں. میں اس میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو آج کل کے زمانے میں نا ہم بک ریڈنگ کا مطلب پیپر بک ریڈنگ کی بجائے تھوڑا فارمیٹ کی جب ہم انہیں آزادی دیتے ہیں تو زیادہ کمفرٹیبل, اس بک کو سن لیں, اس کی آڈیو دیکھیں, ویڈیو لائک آڈیو سنیں, ویڈیو دیکھیں, یہ ڈفرینٹ فارمیٹس میں. لیکن ہمیں الٹیمیٹلی وہ ریویو یا اس پہ ان کی اوپینین چاہیے. الٹیمیٹلی کانٹینٹ وہی ہے, فارمیٹ ورک کے ساتھ ساتھ, اور بچے زیادہ کمفرٹیبل ہیں کچھ دوسرے فارمیٹس کے ساتھ. تو میرے خیال ہے تھوڑی سی لبرٹی انہیں لرننگ کے لیے گیجٹس کی دینی چاہیے ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ مجھے بالکل ڈاکٹر نوشین کی یہ جو سجیشن ہے بہت اچھی لگی ہے کہ جو ای بک ہے اس کے کلچر کو اب عام کر دینا چاہیے, بیکاز اب شاید کوئی ہاتھ میں پکڑ کر کتاب نہیں پڑھنا چاہتا. سو اب آج کل کے بچے جو ہیں وہ ٹیک لٹریٹ ذرا زیادہ ہیں, اور شاید ہماری جنریشن سے تو بہت ہی زیادہ ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی اگر انہیں آزادی مل جائے تو وہ شاید کسی حد تک اس کی طرف ان کا رجحان بڑھ جائے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس طرح میں اس کا ذکر کروں گی. ریڈنگز ایک ہے تو ویسے وہاں سے کتابیں خریدی جاتی ہیں, مگر وہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ وہاں پر جائیں, جا کے بیٹھیں اور پڑھیں, کیونکہ جب تک بچہ آپ کو پڑھتا نہیں دیکھے گا, ڈاکٹر سویرا نے اس بارے میں کافی دفعہ بات بھی کی ہے, تو آپ کا بچہ نہیں پڑھے گا. سو پہلے تو آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں, تب آنے والے اگلی جنریشن کو تلقین کریں. سو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت آخر میں شکریہ. ایک بات میں صرف ایڈ کر دوں آپ کہ اپنی زبان میں زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے نا اس کو شائع کریں. انگریزی میں ہم بہت ساری نالج ہمارے پاس انگریزی میں موجود ہے, جو کئی لوگوں کے لیے ظاہر ہے ہماری وہ فرسٹ لینگویج نہیں ہے. اس میں مسائل ہیں. تو میری جو بیٹی ہے او لیول کر رہی ہے تو اس کی انگلش میں نے سمجھا کہ بہت اچھی ہے اور اردو نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں اب اسے کتابیں دیتا ہوں اردو کی پڑھنے کے لیے, اور ساتھ اس میں ڈیلی جو مجھے اچھا کالم لگتا ہے کہ سب سے اچھا کالم یہ ہے 4-5 اخبارات میں سے, تو پھر میں اسے کہتا ہوں بیٹا آپ نے یہ خود بھی پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے اپنی ماما کو بھی سنانا ہے, اور رات کو پھر ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں. یہ طریقہ ہے, یعنی کہ انگلش میڈیم کی طرف زیادہ ہمارا پرابلم آ رہا ہے. چھوٹے تھے تو ہم فیروزسنز ہوتا تھا مال روڈ پہ, ہمارے والد صاحب ہمیں مہینے کا چکر وہاں ضرور لگواتے تھے کہ جتنی کتابیں خریدنی ہے خرید لو, اور ہم ہر طرح کی کتاب وہاں سے لے کر آتے تھے. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. خواتین حضرات, آج کا وظیفہ ہے یا قیوم یا قیوم. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے تو آپ نے نماز عشاء اور نماز فجر کے بعد 313 بار پڑھنا ہے. اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو نور عطا کرے گا, ہمیشہ محفوظ رکھے گا, دل زندہ رہے گا, اور آپ کا جو حافظہ ہے وہ مضبوط ہوگا. اگر آپ والدین جو ہیں, جو مائیں ہیں خاص طور پہ, وہ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر دم کریں گی, پھونک مار دیں گی, تو اس سے بھی بچوں کے اوپر اثر آتا ہے. اور جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, اس بات کا مطلب یہ کہ ہم نے کرنا ہے, کتابیں پڑھنی ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.